الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ترجمہ کنز عرفان۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، انہیں کیوں نہ روکا ان کے پادریوں نے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں الربانیون سے عیسائیوں کے علماء مراد ہیں اور الاحبار سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ یہودیوں کے بارے میں ہیں کیونکہ یہ آیات یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی، اور ایک لفظ سے یہودیوں کے درویش مراد ہیں اور دوسرے لفظ سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں۔ علماء پر برائی سے منع کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہودی درویشوں اور علماء کے متعلق فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم دین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور قدرت کے باوجود منع نہ کریں، کیونکہ ایسا عالم گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گناہ روحانی مرض ہے اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفات کی اور اس کے احکام کی معرفت ہے، اور یہ علم حاصل ہونے کے باوجود گناہ ختم نہ ہوں تو یہ اس مرض کی طرح ہے جو کسی شخص کو ہو اور دوائی کھانے کے باوجود وہ مرض ختم نہ ہو، اور عالم کا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ قلبی مرض انتہائی شدید ہے۔ عالم پر واجب ہے کہ خود بھی سنبھلے اور دوسروں کو بھی سنبھالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں، اور فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں۔ افسوس ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوش حال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فخاص یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اسی لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جواد و کریم ہے، ہاں ان میں یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس
ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہیں، اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ وہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی یہ ہے اور اس میں ہزار مصلحتیں ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ ارشاد فرمائے کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا ہی یہودیوں کا حسد و عناد بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ جیسے مقوی غذا کمزور معدے والے کو بیمار کر دیتی ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں بلکہ مریض کے معدے کا قصور ہے۔ جیسے سورج کی روشنی چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے تو اس میں سورج کا نہیں بلکہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ آیت وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی: جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو، اس کے لیے قرآن و حدیث کفر کی زیادتی کا سبب ہیں۔ جیسے آج کل بہت سے بے دینوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دین کی عظمت دین لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہے۔ کفر میں ذاتی کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی کم شدید کافر ہوتا ہے اور کوئی زیادہ شدید۔ کمی ذاتی کسی مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان میں کمی ذاتی ہوتی ہے، یعنی کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا اور کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے، اگرچہ اوپر سے کبھی کبھار مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ جب بھی یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے شرانگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط اور غلبہ عطا فرما دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب بھی یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے اور اس کے اسباب تیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے ناکام بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے اور یہ جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیاوی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے۔ ارشاد اگر وہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے
کیونکہ توریت و انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں سب میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا۔ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو وسعت رزق کا ذریعہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جبکہ بقیہ اکثریت نافرمان ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔